الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ ترجمہ: اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا، پس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تمہیں ہدایت پا جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اس آیت میں ان افعال و حرکات کی ممانعت کی گئی ہے جو مسلمانوں کے درمیان تفریق کا سبب ہو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تم سب مل کر اللہ عز و جل کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ جیسے یہود و نصارہ نے فرقے بنا لیے۔ صلح کلیت کا رد۔ یاد رہے کہ اصل راستہ اور طریقہ مذہب اہل سنت ہے، اس کے سوا کوئی راہ اختیار کرنا دین میں تفریق کرنا ہے، اور یہ ممنوع ہے۔ بعض لوگ یہ آیت لے کر اہل سنت سمیت سب کو غلط قرار دیتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ حکم یہ ہے کہ جس طریقے پر مسلمان چلتے آ رہے ہیں، جو صحابہ سے جاری ہے اور سنت سے ثابت ہے، اس سے نہ ہٹو۔ اہل سنت و جماعت تو سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کے طریقے پر چلتے آ رہے ہیں، تو سمجھایا تو ان لوگوں کو جائے گا جو اس سے ہٹے، نہ کہ اصل طریقے پر چلنے والوں کو کہا جائے گا کہ تم اپنا طریقہ چھوڑ دو۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے خاندان اتفاق و اتحاد کے ساتھ صحیح اصولوں پر زندگی گزار رہا ہو، ان میں سے ایک فرد غلط راہ اختیار کر کے انتشار پیدا کرے تو اس جدا ہونے والے کو سمجھایا جائے گا، نہ کہ خاندان والوں کو بھی اتحاد ختم کر کے غلط راہ چلنے کا کہنا شروع کر دیا جائے۔ بعین ہی یہی صورتحال اہل سنت اور دوسرے فرقوں کی ہے۔ اصل حقیقت کو سمجھے بغیر صلح کلیت کی رٹ لگانا اور سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا سراسر جہالت ہے۔ حبل اللہ کی تفسیر۔ حبل اللہ کی تفسیر میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے قرآن مراد ہے، چنانچہ مسلم شریف میں ہے کہ قرآن پاک حبل اللہ ہے، جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہے اور جس نے اسے چھوڑا وہ گمراہی پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حبل اللہ سے جماعت مراد ہے، اور فرمایا کہ تم جماعت کو لازم کر لو کہ وہ حبل اللہ ہے جس کو مضبوط تھامنے کا حکم دیا گیا۔ جماعت سے کیا مراد ہے؟ یہ یاد رہے کہ جماعت سے مراد مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ یہ نہیں کہ 3 آدمی مل کر جماعت المسلمین نام رکھ لیں اور بولیں کہ قرآن نے ہماری ٹولی میں داخل ہونے کا کہا ہے۔ اگر ایسا ہی حکم ہے تو پھر کل کوئی اپنا نام رسول رکھ کر بولے گا قرآن نے جہاں بھی رسول کی اطاعت کا حکم دیا اس سے مراد میری ذات ہے، لہٰذا میری اطاعت کرو۔ اعوذ باللہ من جہل الجاہلین، میں جاہلوں کی جہالت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، جن میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اے مسلمانوں یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور تمہارے درمیان طویل عرصے کی جنگیں جاری تھی، حتیٰ کہ اوس اور خزرج میں ایک لڑائی 120 سال جاری رہی اور اس کے سبب رات دن قتل و غارت کی گرم بازاری رہتی تھی، لیکن اسلام کی بدولت عداوت و دشمنی دور ہو کر آپس میں دینی محبت پیدا ہوئی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہاری دشمنیاں مٹا دی اور جنگ کی آگ ٹھنڈی کر دی، اور جنگجو قبیلوں میں الفت و محبت کے جذبات پیدا کر دیے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، ورنہ یہ لوگ اپنے کفر کی وجہ سے جہنم کے گھڑے کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، اور اگر اسی حال پر مر جاتے تو دوزخ میں پہنچتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے دولت ایمان عطا کر کے اس تباہی سے بچا لیا۔
جہنم سے بچنے کا سب سے بڑا وسیلہ. اس سے معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے دوزخ سے بچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے. چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ کچھ فرشتے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے تھے. ان میں سے ایک نے کہا یہ تو سوئے ہوئے ہیں. دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سوتی اور دل جاگتا رہتا ہے. فرشتوں نے کہا آپ کے ان صاحب کی مثال ہے، لہٰذا وہ مثال بیان کرو. ایک نے کہا وہ تو سوئے ہوئے ہیں. دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سوتی اور دل بیدار رہتا ہے. انہوں نے کہا ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے گھر بنایا، اس میں دسترخوان بچھایا اور بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہوا اور دسترخوان سے کھانا کھایا، اور جس نے دعوت قبول نہ کی وہ نہ گھر میں داخل ہوا اور نہ دسترخوان سے کھانا کھا سکا. فرشتوں میں سے ایک نے کہا اس کا مطلب بیان کیجئے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. ان میں سے ایک نے کہا یہ تو سو رہے ہیں. دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سوتی اور دل بیدار رہتا ہے. فرشتوں نے کہا گھر سے مراد جنت ہے اور بلانے والے سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تو جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھے اور برے لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، اور جب اس آگ نے ارد گرد کی جگہ کو روشن کر دیا تو اس میں پتنگے اور حشرات الارض گرنے لگے. وہ شخص ان کو آگ میں گرنے سے روکتا ہے اور وہ اس پر غالب آ کر آگ میں دھڑا دھڑ گر رہے ہیں. بس یہ میری مثال اور تمہاری مثال ہے. میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں جہنم میں جانے سے روک رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ جہنم کے پاس سے چلے آؤ، اور تم لوگ میری بات نہ مان کر پتنگوں کے آگ میں گرنے کی طرح جہنم میں گرے چلے جا رہے ہو. سب سے اعلیٰ نعمت. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام رب کریم کی سب سے اعلیٰ نعمت ہے. آیت کے شروع میں فرمایا کہ اللہ عز و جل کی نعمت کو یاد کرو. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کو یاد کرنا اور ایک دوسرے کو یاد دلانا بہت عمدہ عبادت ہے. لہذا حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کے لیے جو محفل منعقد کی جائے، خواہ وہ میلاد شریف کی ہو یا معراج کی یا کوئی اور، وہ سب بہت عمدہ ہیں اور حکم الہی پر عمل ہی کی صورتیں ہیں. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ترجمہ: اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں. آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ چونکہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ تمام کے تمام مسلمان ایک ہی کام میں لگ جائیں، لیکن اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، انہیں نیکی کی دعوت دے، اچھی بات کا حکم کرے اور بری بات سے منع کرے. تبلیغ دین کا حکم. اس آیت سے معلوم ہوا کہ مجموعی طور پر تبلیغ دین فرض کفایہ ہے. اس کی بہت سی صورتیں ہیں، جیسے مصنفین کا تصنیف کرنا، مقررین کا تقریر کرنا، مبلغین کا بیان کرنا، انفرادی طور پر لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا وغیرہ. یہ سب کام تبلیغ دین کے زمرے میں آتے ہیں اور بقدر اخلاص ہر ایک کو اس کی فضیلت ملتی ہے. تبلیغ قولی بھی ہوتی ہے اور عملی بھی، اور بسا اوقات عملی تبلیغ قولی تبلیغ سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے. یاد رہے کہ جہاں کوئی شخص کسی برائی کو روکنے پر قادر ہو وہاں اس پر برائی سے روکنا فرض عین ہو جاتا ہے. چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان کے ذریعے روکے، اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ایمان والا ہے. تبلیغ دین سے متعلق 5 احادیث. نمبر 1، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، تم یا تو ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیجے، پھر تم اس سے دعا مانگو گے مگر تمہاری دعا قبول نہ ہوگی. نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا اللہ تعالیٰ تم ہی میں سے برے لوگوں کو مسلط کر دے گا، پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے تو وہ قبول نہیں کی جائے گی. نمبر 3،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مقام پر کھڑے ہو کر حق بات کہہ سکتا ہے تو اس کے لیے درست نہیں کہ حق بات نہ کہے، کیونکہ حق بات کہنا اس کی موت کو مقدم کر سکتا ہے، نہ اس کے لکھے ہوئے رزق سے اسے محروم کر سکتا ہے۔ نمبر 4، حضرت عرس بن عمیرہ کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب زمین میں گناہ کیا جائے تو جو وہاں موجود ہے مگر اسے برا جانتا ہے وہ اس کی مثل ہے جو وہاں نہیں ہے، اور جو وہاں نہیں ہے مگر اس پر راضی ہے وہ اس کی مثل ہے جو وہاں حاضر ہے۔ نمبر 5، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا بہترین جہاد ہے۔ ہمارے معاشرے میں نیک کام کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے حوالے سے مجموعی طور پر صورتحال انتہائی افسوسناک ہے۔ حکام اپنی رعایا کے اعمال سے صرف نظر کیے ہوئے ہیں، عدل و انصاف کرنے اور مجرموں کو سزا دینے کے منصب پر فائز حضرات عدل و انصاف کی دھجیاں اڑانے اور مجرموں کی پشت پناہی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ والدین اپنی اولاد، اساتذہ اپنے شاگردوں اور افسر اپنے نوکروں کے برے اعمال سے چشم پوشی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو، بھائی بہن اور عزیز رشتہ دار ایک دوسرے کو نیک کاموں کی ترغیب دیتے ہیں، نہ قدرت کے باوجود انہیں برے افعال سے روکتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی اسی روش کا نتیجہ ہے کہ آج مسلم قوم دنیا بھر میں جس ذلت و رسوائی کا شکار ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، اور اسی وجہ سے رفتہ رفتہ یہ قوم تباہی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس حقیقت کو اس حدیث میں انتہائی احسن انداز میں سمجھایا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حدود میں مداہنت کرنے والے، یعنی خلاف شرع چیز دیکھ کر قدرت کے باوجود منع نہ کرنے والے اور حدود اللہ میں واقع ہونے والے کی مثال یہ ہے کہ ایک قوم نے جہاز کے بارے میں قرعہ ڈالا، بعض اوپر کے حصے میں رہے، بعض نیچے کے حصے میں۔ نیچے والے پانی لینے اوپر جاتے اور پانی لے کر ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو تکلیف ہوتی۔ انہوں نے اس کی شکایت کی تو نیچے والے نے کلاڑی لے کر نیچے کا تختہ کاٹنا شروع کر دیا۔ اوپر والوں نے دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے کہ تختہ توڑ رہے ہو؟ اس نے کہا، میں پانی لینے جاتا ہوں تو تم کو تکلیف ہوتی ہے، اور پانی لینا مجھے ضروری ہے، لہٰذا میں تختہ توڑ کر یہیں سے پانی لے لوں گا اور تم لوگوں کو تکلیف نہ دوں گا۔ بس اس صورت میں اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور تختہ کاٹنے سے روک دیا تو اسے بھی نجات دیں گے اور خود کو بھی بچا لیں گے، اور اگر چھوڑ دیا تو اسے بھی ہلاک کریں گے اور خود بھی ہلاک ہوں گے۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو آپس میں متفرق ہو گئے اور انہوں نے اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو آپس میں متفرق ہو گئے۔ ارشاد فرمایا کہ آپس میں تفرقہ بازی اور اختلافات میں نہ پڑ جانا، جیسا کہ یہود و نصارہ آپس میں اختلافات میں پڑ گئے اور ان میں ایک دوسرے کے ساتھ عناد اور دشمنی راسخ ہو گئی، یا آیت کا یہ معنی ہے کہ آپس میں اس طرح اختلاف و افتراق میں نہ پڑ جانا جیسے تم زمانہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے وقت میں متفرق تھے اور تمہارے درمیان بغض و عناد تھا۔ اتفاق کا حکم اور اختلاف کے اسباب پیدا کرنے کی ممانعت۔ اس آیت میں مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اجتماع کا حکم دیا گیا اور اختلاف اور اس کے اسباب پیدا کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ احادیث میں بھی اس کی بہت تاکیدیں وارد ہیں اور مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہونے کی سختی سے ممانعت فرمائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا دست رحمت جماعت پر ہے، اور جو جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ میں گیا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہ ہوگی، جب تم اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو،
آج کل جو فرقہ پیدا ہوتا ہے وہ اس حکم کی مخالفت کر کے ہی پیدا ہوتا ہے اور مسلمانوں میں تفرقہ اندازی کے جرم کا مرتکب ہوتا ہے، اور حدیث کے مطابق وہ شیطان کا شکار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ خیال رہے کہ نا اتفاقی اور پھوٹ کا مجرم وہ شخص ہوگا جو مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر نئی راہ نکالے۔ جو اسلام کی راہ پر قائم ہے وہ مجرم نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔